اسی لیے قرآن میں توحید کا درس تو دیا گیا ہے، مگر کہیں ایسا خطاب نہیں ملے گا یا ایھا الذین وحدوا، یا ایھا الذین وحدوا، اے توحید والو، اے توحید والو، بلکہ خطاب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ ایمان ملتا ہے نبی کی ذات سے۔ اب آپ سوچیں کیسے ایمان ملتا؟ ایمان ہے کیا؟ علماء سے آپ پوچھیں گے، هو التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کی لائی ہوئی چیز کو دل سے مان لینا، نبی کی ہدایات کو دل سے مان لینا، یہ ایمان۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جب ہدایات کو مان لینا ایمان ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہدایت مانی جائے ہادی کو نہ مانا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ دعوت تسلیم ہو داعی تسلیم نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے ارشاد مان لو مرشد کو نہ مانو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کلام مان لو متکلم کو نہ مانو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے قول مان لو قائل کو نہ مانو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کو مان لو محمد عربی کو نہ مانو؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ تو جب تصدیق کے لیے ضروری ہے دعوت کو ماننا، اور دعوت کو ماننے کے لیے ضروری ہے داعی کا ماننا، جب تک آپ داعی کو نہیں مانیں گے، دعوت ہی کو نہیں مانیں گے، ہادی کو نہیں مانیں گے، تو اب وہ نبی کا ماننا کتنی اہمیت، کس قدر ضروری۔ دوستو، جب تک کوئی نبی کو نہیں مانے گا بات آگے ہی نہیں بڑھے گی۔ اسی لیے نبی کریم نے پہلے اپنے کو منوایا، اپنی دعوت شروع کرنے سے پہلے اپنے کو منوایا۔ خدا کی مصلحت دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے کہ 40 سال تک اپنے محبوب کو خاموش رکھا، کچھ نہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ اذن آئے تو دعوت شروع کرو۔ 40 سال تک کس کو خاموش رکھا؟ جس کی نبوت کا اعلان پہلے ہی ہو چکا تھا، اور کیسا ہو چکا تھا؟ کس کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم ماب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ کنت نبی وآدم لمنجلد فی طینتہ، ابھی حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میں نبی تھا۔ جب حضور سے پوچھا گیا، ترمذی شریف کی حدیث، متی وجبت لک النبوہ، اے محبوب آپ پر نبوت کب لازم ہو گئی؟ لازم کا لفظ دیکھیے، کب لازم ہو گئی؟ تو فرمایا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم روح و جسد کی منزلیں طے کر رہے تھے، مجھ پر نبوت لازم، الفاظ واجب ہو گئی۔ لازم، لازم کا لفظ آپ بولتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ سورج کے لیے روشنی لازم، چاند کے لیے چاندنی لازم، دریا کے لیے روانی لازم، پھول کے لیے مہک لازم، موتی کے لیے چمک لازم، آبشار کے لیے نغمے لازم، ستاروں کے لیے چمکنا لازم۔ کیا مطلب؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج ہو روشنی نہ ہو، چاند ہو چاندنی نہ ہو، دریا ہو روانی نہ ہو، آبشار ہو نغمے نہ ہو، موتی ہو چمک نہ ہو، بلبل ہو چہک نہ ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نور مصطفیٰ ہو نبوت نہ ہو، نور مصطفیٰ ہو نبوت نہ ہو۔ تو جب
میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر میں وقت کی نزاکت کا خیال آپ کو دلا رہا ہوں۔ کہیں اس نعرے کے بہانے آپ بھی کچھ میرا وقت نہ لیتے جائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی آپ کی عمر و صحت و اقبال میں برکت عطا فرمائے۔ تو بات یہ چل رہی تھی، تو جو پہلے ہی سے نبی یعنی حضرت آدم کے وجود سے پہلے، دوسرے لفظوں میں بشریت کے وجود سے پہلے، بشر کا وجود نہیں ہے نبی، بشر کا وجود نہیں اور نبی، یہاں سے یہ نقطہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ نبی ہونے کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں، نبی ہونے کے لیے بشر ہونا سے نور مصطفیٰ نبی تھا، بشر نہیں تھا، نبوت کے مقام پر تھا، بشر نہیں تھا۔ پھر کیا؟ ہاں، ہماری ہدایت کے لیے نبی کو جامع بشری میں آنا لازمی ہے۔ یہ تو مطلب یہ بشریت کے ہم محتاج ہیں، وہ نہیں ہے۔ اگر وہ بشری لباس میں نہ آتے تو ہمیں ہدایت کون کرتا، ہمیں راستہ کون دکھاتا؟ تو ان کی بشریت کی ضرورت ہمیں ہے، انہیں نہیں ہے۔ جب چاہے لباس کو پہن لے، جب چاہے اتار دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ میں اس کو ایسے سمجھا دوں کہ معراج کی رات جب حضور جا رہے تھے تو پھر اس کے بعد منظر کیا تھا، اور اس تفسیر روح البیان کے الفاظ میں ہے لِأَنَّهُ تَجَاوَزَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ عن عالم العناصر ثم عن عالم الطبیعہ ثم عن عالم الارواح حتى وصل الى عالم الامر فانسلخ عن الكل فرعى ربه بالكل۔ میرا محبوب جب معراج کی رات چلا عالم عناصر سے گزرا، عالم طبیعت سے گزرا، عالم ارواح سے گزرا، عالم بشریت سے گزرا، عالم ملکوت سے گزرا، گزرتا گیا، اور جس عالم کے جو لوازمات تھے وہی چھوڑتا گیا، جس عالم کے جو لوازمات تھے وہی چھوڑتا گیا، اور پھر اس عالم امر میں پہنچا، عالم امر میں پہنچا۔ پھر کیفیت کیا تھی؟ وہ متشابہات میں سے، نہ آپ پر سمجھنا ضروری نہ ہمارا سمجھانا ضروری، بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں تھا، معبود نے جو چاہا دے دیا، بندے نے جتنا چاہا لے لیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، دے دیا اپنے بندے کو۔ تو جب دینے والا نہیں بتا رہا تو میں کہاں سے بتا دوں؟ اسی نے نہیں بتایا کہ کیا دیا تو میں کہاں سے بتا دوں کیا دیا؟ اور لینے والے نے بھی آ کے نہیں بتایا کیا لایا، مگر بلایا اور دے دیا، وہاں بلا کے دیا تاکہ کوئی نہ سمجھے، اور سمجھنا ہو تو یہ سمجھ لے کہ یہی ایک لینے والا ہے جو بغیر واسطے کے لیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ آپ خیال کرتے چلے جائیں، اور اس کے بعد جب آنے لگے تو پھر وہی لوازمات لیتے چلے آئے۔ تو اب ذرا سا اتفاق دیکھیں، نبی کریم نے کیا بات کہی، ان اللہ استخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا، خدا نے مجھے پہلے بندہ بنایا، نبی بنانے سے پہلے بندہ۔ تو حضور پہلے عبد، پھر نبی، اور پھر حضرت آدم کی اولاد میں آئے تو بشر، اور پھر 40 سال کے بعد اظہار نبوت کیا تو رسول۔ تو نبوت ہے حضرت